الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. تو ہم نے کہا تھا پچھلی بار اللہ کے نام کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام کا قاعدہ ہوتا کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نام کو کبھی پر پڑھنا ہوتا ہے، کبھی باریک پڑھنا ہوتا ہے، کبھی موٹی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، کبھی پتلی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ رہی ہے تو اللہ کے نام کو پر پڑھنا ہوتا ہے، موٹی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جاتی ہے، کسرہ آ جاتی ہے، تو اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، ہلکا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کل ہم نے موٹی آواز پڑھا تھا، یہ دو ایگزامپلس۔ آج ہم پڑھیں گے باریک آواز، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے اب زیر آ جائے گی۔ دیکھیے، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہمیں اللہ کے نام کے آواز کو باریک پڑھنا ہے، ہلکا پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پڑھیں گے بلی اللہ، بلی اللہ، کوئی پڑھتا ہے ایسے بلی اللہ، وہ غلط ہے۔ یہ یہ پڑھنا ہے کیسے؟ یہ پڑھنا ہے بلی اللہ، بلی اللہ، بلی اللہ، بل اللہ، ٹھیک ہے؟ بل اللہ، دین اللہ، دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں، دین اللہ، دین اللہ نہیں، دین اللہ، دین اللہ، ایسے ہے نا؟ دین اللہ، اور یہ کیا ہے؟ امر اللہ، امر اللہ، امر اللہ۔ یہ اللہ نے یہاں پڑھا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ جو لام ہے وہ حرف شمسی میں سے، تو حرف شمسی سے پہلے الف لام کے لام کو نہیں پڑھنا ہوتا، نہ ہی الف کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ بیچ میں آ جائے گا الف، ہے نا آسان؟ امر اللہ، اصلی نا اللہ، لیکن امر اللہ ایسے پڑھنے ہیں، امر اللہ۔ آپ سمجھے ہوں گے کل ہم پڑھ رہے تھے موٹی آواز سے اللہ کے نام کو، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے کیا تھی؟ زبر یا پیش۔ فار ایگزامپل ہم بولتے تھے کل ان اللہ، قال اللہ، سمع اللہ، حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ۔ لیکن پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے کسر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، تو اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے، ہلکی آواز سے پڑھنا ہے۔ اب وقف کرنے کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وقف بولتے ہیں پاز کرنے کو، ٹھیک ہے؟ وقف بولتے ہیں اس کو رک جانے کو، وقف کرنا۔ وقف کرنے کے قاعدے: وقف کے معنی ہے ٹھہرنے کے، یعنی کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، ہے نا؟ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے انسان کیسے ٹھہرے گا، اس کو بولتے ہیں وقف کرنا، کیونکہ وقف ہوتے ہیں بہت سارے۔ اب کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، ایسے گول نشان، ہے نا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ آیت، ہے نا؟ قرآن میں کتنی آیت ہے قرآن میں؟ 6666 آیت ہے قرآن میں، ہے نا؟ اتنا ہی؟ ہاں۔ تو زبر زیر پہ، زبر دیکھیے، زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم پڑھیں گے رولز آف پوزیشن، وقف کرنے کے قاعدے۔ اب اگر کوئی اینڈ لیٹر ہے، اس پہ چاہے ایک پیش ہے یا دو پیش ہے، یا ایک زیر ہے یا دو زیر ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس پہ کچھ بھی ہے، اس پہ کچھ بھی ہے، چاہے اس پہ زبر ایک ہے، پیش ایک ہے، زبر دو ہے، پیش دو ہے، یا زیر دو ہے، مطلب کچھ بھی نا، کچھ بھی کسی بھی چیز سے وہ اینڈ ہو رہا ہے ایکسیپٹ دو زبر سے۔ دو زبر نہیں، یہاں پہ ہاں دو زبر نہیں ہے، ایکسیپٹ دو زبر، وہاں پہ الگ رول ہوتا ہے۔ اپنے کچھ بھی، ایک پیش ہے، ایک زبر ہے، ایک زیر ہے، دو زیریں ہے، دو پیش ہے، کسی اینڈ لیٹر پہ، کسی اینڈ کے حرف پہ، کسی لفظ کے اینڈ کے حرف پہ، کسی ورڈ کے اینڈ لیٹر کے اوپر کوئی سی بھی چیز ہے، دو زبر، دو زبر کے علاوہ دو زیر، دو پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے، تو وہاں پہ ان شارٹ اینڈ پہ جزم دے کر سانس توڑ دینی ہے۔ کیا دینی ہے اینڈ پہ؟ جزم دینی ہے اینڈ پہ۔ ہم دیکھ لیں نیچے وہ، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقف کرنا، پوز دینا، وقف۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بولا کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل دو زبر ہے، یہاں پہ لکھا ہے احدن، کیا لکھا ہے؟ احدن، دو زبر یہاں پہ ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ دو زبر کے کیس میں وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ دو زبریں، الف تو لکھتے ہی ہم ویسے بھی،
आप इसको रखिए वहीं पे। आप बस एक ज़बर काटिए, अहदा पढ़ेंगे, अहदन से क्या पढ़ेंगे, अहदा, बस एक ज़बर काट देनी है। वही बोल रहे, दो ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा बन जाएगा। ये था रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, अब रूल नंबर थ्री। गोलता, इसको बोलते हैं अत्ता उल मरबूता, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर अत्ता उल, अब लिख सकते हैं अत्ता उल मरबूता। अत्ता उल मरबूता का मतलब होता है सर्कल था या राउंड था, जो ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अत्ता उल मरबूता। अत्ता उल मरबूता, सर्कल था या राउंड था। अत्ता उल मरबूता इसे हम बोलते हैं। अत्ता उल मरबूता के टाइम पे वक्फ करना होगा, कोई वर्ड है, वो हो रहा है एंड अत्ता उल मरबूता के साथ, यानी कि उस वर्ड के एंड पे क्या आ रहा है, अत्ता उल मरबूता। वहां पे हमें क्या करना है, देखिए, गोलता पर वक्फ करना हो तो हाय साकिना बन जाती है, वो बन जाती है हाय साकिना, ऐसा हा जिस पे एंड पे सुकून आ जाती है, गोलता ये बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जारियतुन लिखा है, अब मुझे पॉज करना है, मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा जारिया। मैंने इस गोलता को, इस अत्ता उल मरबूता को मैंने हाय साकिना बना दिया, तो जारिया। ठीक है, अब उन्हें ताऊद और तस्मिया को ज़बानी याद कराया जाए। ताऊद पता क्या होता है, ताऊद, ताऊद मतलब होता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और तस्मिया क्या होता है, तस्मिया होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। ताऊद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को ज़बानी याद कराया जाए। तो आपको याद होगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान पढ़ेंगे। हमजा ज़बर आइनवा पेश ऊ, अऊ, यहाँ पे सब गलती करते हैं जो पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ऐसे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश, गलत पढ़ते हो, पहले हमजा पढ़ना है फिर आइन पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, अऊज़ु, ठीक है, अऊज़ु। कोई पढ़ सकता है इस टाइम पे, जो पढ़ सकता है वो पढ़ेगा अऊज़ु, शाबाश। أعوذ. हाँ, अऊज़ु पहले हमजा फिर आइन, अऊज़ु, 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 बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले जेर आ रही है, अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ना है, हल्की आवाज पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैता, कुछ लोग पढ़ते हैं मिनश शैता, मिनश शैता, शै, ये शै नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैता, मिनश शैता निर्रजीम, निर्रजीम, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैता निर्रजीम, निर्रजीम, ठीक है। देखिए, मैंने कहा निर्रजीम, एंड पे क्या थी जेर, तो हमने इन शॉर्ट एंड पे लगा दी यहाँ पे क्या, सुकून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, हमने एंड पे क्या लगा दी, सुकून, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जेर। मैं कहा था ना जब एंड पे जबर आ जाएगी या जेर आ जाएगी या पेश आ जाएगी, या दो पेश आ जाएंगे या दो जेर आ जाएंगी, एक्सेप्ट दो जबर के, तो वहाँ पे एंड में इजाजत देनी है। दो जबर आ गए तो एक जबर काट देनी है और मिलाना है अलिफ के साथ, है ना, अहदन, अहदन से अहदा पढ़ना है। अगर एंड पे गोलता आ रहा है, अत्ता उल मरबूता आ रहा है, तो उसे आप क्या बनाएंगे, अत्ता उल मरबूता को आप बनाएंगे हाय साकिना, उसे आप क्या बनाएंगे, हाय साकिना। तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बि, बिस्मिल्लाहि, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले जेर आ रही है, तो अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ना है, हल्की आवाज़ से पढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानि, हिर्रहमानिर्रहीम, हिर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम, एंड पे क्या डाल दिया जज्म में, क्यों, मैंने कहा था कि पोजीशन के रूल्स में से, वक्फ के कायदों में से कायदा ये है कि अगर एंड लेटर पे, अगर किसी वर्ड के एंड लेटर पे ज़बर या ज़ेर या पेश या दो ज़ेर या दो पेश आ रही होंगी, तो वहाँ पे एंड पे सुकून देनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इतना ही आसान। उसके बाद देखिए आप ये बोल रहे हैं सूरতুल फातिहा के बारे में कि सूरতুल फातिहा जो है वही पढ़ेगा, देखिए, अल्हम्दु, है ना, एक मिनट,
الحمد ہے نا. حمزة لام زبر حاميم حاميم زبر الحم دال پیش دو. الحمد لام لام زير الحمد لله. لام كان زبر لا. الحمد لله لله. هذه هي الحمد لله. رابا زبر رب. بالام زير رب عين كان زبر لا. مين. مين نہیں مين. کیونکہ ہم یہاں پہ کیا ڈالیں گے اینڈ پہ سکون ہے نا. الحمد للہ رب العالمین. حمزة يا زير يا لزبر يا ك. نعبد نعبد. وإياك وإياك نستعين ہے نا. نستعين اینڈ پہ کیا ڈالیں گے سکون کیوں یہاں پہ پیش آ رہا ہے اینڈ پہ. نستعين. اچھا اب پڑھیے کوئی یہاں سے یہ والا شباش پڑھیے یہ والا. پڑھیے یہ والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے آپ یہ والا. قل هو الله أحد ہوں. إن مع العسر يسرا. یہاں گناہ کریے آپ إن ہم، إن مع العسر يسرا. ہم. فيها عين جارية. فیہا عین. آئی. ہاں بالکل نون کیونکہ یہاں پہ نہیں 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 فیہا عین. عين جارية. فیہا عین جاریہ کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے جیم جو کہ عرف اخفا میں سے ہے. تو یہاں پہ ناک میں آواز کو چھپانا ہے. تو یہاں پہ ناک میں آواز چھپانا ہے. فیہا عین جاریہ. عين جارية. یہاں سے نا یسرن اینڈ پہ. لیکن یہاں پہ ہم پوز دے رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک زبر کاٹنی ہے اور جوڑنا ہے اس زبر کو الف کے ساتھ. یسرا. يسرا. ہم. پڑھیے آپ آگے والا. تسقى من عين آنية لا ہم. تسمع فيها لاغية. ہاں. سر اتنا ہی ہے. ایک منٹ مجھے کوئی بول سر. ہاں اتنا ہی ہے ایک منٹ. جی. السلام علیکم مجھے بس کلاس چلائیں تھے ان شاء اللہ کلاس سب سے بھی نہیں میں بس مجھے 3 منٹ. ہاں. يعني بلاقي سارة كوتش تسقى من عين آنية. جی. تسقى من عين آنية. السباق عليك. وعليكم السلام. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية کیوں اینڈ پہ گولتا ہے تو اس کو ہا بن جائے گا ہائے ساکنہ. تائے مربوطہ. سر میں نے جوائن کیا ہے ہاں. کیا جوائن کیا ہے. وعلیکم السلام. تائی مربوطہ التاء المربوطہ جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے ہائے ساکنہ. جی. اچھا یہاں سے یہ بولا تھا کچھ اس کو سینڈ کرنا ہے کچھ بعد میں سینڈ کریں گے اس کو آپ. اچھا اب کیا ہے اب ہے تشدید مع التشدید. تشدید مع التشدید مع بولتے ہیں عربی کے اندر ساتھ کو نا ود. ٹھیک ہے. تشدید کے ساتھ تشدید یعنی کہ 2 تشدیدیں ساتھ میں آتی ہوں گی. اب کتنا مشکل ہوگا پڑھنا کتنی شدت یہاں پہ آتی ہوگی. تو یہاں دیکھیں گے ہم یہاں پہ کتنی زیادہ شدت آ رہی ہوگی. دیکھیے عین لام زیر لام یا زیر لی. یا واپس یو. یو. نون سے بھرنا. یو. نہ. یو. نہ. یا زا زبر یز. زال کاف زبر زک. یزک. کاف کھڑا زبر کا. یزک کا. یہاں پہ اس کو نہیں پڑھنا ہے نا یہ. اس کو یہاں پہ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ الف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ. یہ نہیں پڑھنا ہے یہاں پہ. یزک کا. ٹھیک ہے. یا ذال زبر یز. ذال کاف زبر ذک. یزک. کاف زبر کا. یزک کا. را پیش رو. یذکرو. دیکھیے یذکرو. اچھا آپ پڑھیے یہ والا پتہ کون
मुनीसा खान पढ़ी है वाला। शाबाश, पढ़िए आप। वो खेल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुज़्ज़मिल। नहीं 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 नहीं, देखिए मीम जाल पेश मुज, जाल मीम जबर जम, मुजम। मिल। शाबाश। मीम जाल पेश। मुज़्ज़मिल। हाँ मुजम। मुज़ हाँ, मुज़्ज़मिल। मिलो नहीं, मुजम्मिलो, मुजम्मिलो, मिलो मिलो नहीं, मुजम्मिलो, मुजम्मिलो। मुज़्ज़म हाँ मुज़्ज़मिल। शाबाश। जा पढ़िए अगला वाला। मुद्द मुद्दस्सिर। मुद्दस्सिरो, मुद्दस्सिरो, मीम दाल पेश मुद, मुद्दस दाल। हम्म। मुद्दस्सिर। मुद्दस्सिर। मुद्दस्सिरो मीम दाल पेश मुद, दाल सा जबर दस, मुद्दस सा जेर से, मुद्दस्सि रा पेश रो, मुद्दस्सिरो, मुद्दस्सिरो। शाबाश। मुद्दस्सिर। अब पढ़िए अब ये वाला। शाबाश, पढ़िए वाला। إلينا. थोड़ा मुश्किल है देखिए। إلينا. आइन, إلينا. عين لام زير عل، لام يا زير لي، علي، يا زير يي، علي، يي نون زبرنا، عليين، عليين। بس ठीक है, بس. खत्म हो गया ये। अब देखेंगे हम मद का बयान। मद का बयान हम देखते हैं। अब देखिए आप ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मद बोलते हैं अस्सी खींचने को अरबी में ना, मद मतलब होता है खींचना। यमुद्दु यदैहि इलैस समाई, हदीस में भी आ गया है। मद्द या मुद्दू का खींचना, टू एक्सपैंड, ऐसे, ऐसे करना, खींचना मतलब। तो हर्फ मद्दा के बाद हमजा। अब देखिए हम पढ़ेंगे तीन टाइप्स ऑफ मद। क्या पढ़ेंगे हम? थ्री टाइप्स ऑफ मद। किसी मद को बहुत खींचना पड़ता है, किसी मद को कम खींचना पड़ता है, किसी मद को बहुत ही कम खींचना पड़ता है। अब मद की होती है तीन टाइप्स फिलहाल बुनियादी तौर पे। एक तो होती है मद मुत्तसिल। क्या होती है? मद मुत्तसिल, जो यहाँ पे लिखी है मद मुत्तसिल। या इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मद वाजिब। जो मद वाजिब होती है, बेमाना अहम है ना, नेसेसरी जो होती है, नेसेसरी जो होती है, जो मैंडेटरी होती है, जो वाजिब होती है, जो, वही मद मुत्तसिल नंबर वन। नंबर टू होती है मद मुनफसिल। ठीक है, अस्से बोलते हैं मुत्तसिल, बोलते हैं अटैच्ड को। क्या बोलते हैं? अटैच्ड। और मुनफसिल उसको बोलते हैं डी अटैच। जैसे हम वो बोलते थे पिछली बार, ज़मीर मुनफसिल डी अटैच प्रोनाउंस, ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउंस। इन शॉर्ट मुत्तसिल हो गया अटैच्ड, और मुनफसिल क्या हो गया? डी अटैच्ड या नॉन अटैच्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मद जायज़। क्या बोलते हैं? मद जायज़। मद मुत्तसिल को बोलते हैं मद वाजिब, जो अहम होती है। और मद मुनफसिल को क्या बोलते हैं? मद जायज़। और मद नंबर तीन होती है, उसको बोलते हैं मद लाजिम। क्या बोलते हैं? मद लाजिम। तो हमने पढ़ी तीन टाइप्स ऑफ मद: मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, और मद लाजिम। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, और मद लाजिम। अब देखेंगे हम इसके बारे में कितना खींचना होता है इसको। वो उसने लिखा होगा पेज नंबर उस वाले पे जो ना हम पिछली बार स्किप किया था, वहाँ पेज। हम जाएंगे वहाँ पर, वहाँ तख्ती वख्ती कुछ लिखा होता है इसमें। ये रहा। उन्होंने कहते हैं बहुत लिखा है अल्लाह ने तजवीद के रूल है, पर सारे लिखे जो इंपॉर्टेंट है लगभग 100% सारे लिखे हैं। हम सोचते हैं बड़े इसमें बहुत लिखा है। आपको समझ आ गया होगा ना पढ़ने से। लेकिन पढ़ाते नहीं है साल साल ऐसे ना, दरसगाह में वो चलते हैं ऐसे, चलो आगे। अच्छा, मत की तीन किस्में बयान की गई है। पहली और दूसरी किस्म जो है ना, वो कौन सी थी? पहली थी मद मुत्तसिल, मद वाजिब उसको बोलते हैं। नंबर टू क्या थी? मद मुनफसिल, में दो अलिफ से चार अलिफ तक मद होता है। वहां पे मद खींचती है 2 to 4 अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर कितना होता है ना वो? मानिए अ, ब,
ت ث ج ہو گیا ایک مد ہے نا. الف مدہ وا مدہ وہ سب. بی تی او بو ہو گیا ایک. اب اتنا ہی دو بار کرنا ہے یا چار تک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 to 4 تک کر سکتے ہیں, مطلب اتنا. ج دیکھیے ج سی ات, ٹھیک ہے, اتنا. جس کو توسط کہتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, توسط, یعنی کہ درمیانی واسطہ اپنانا. وسط اس کو بولتے ہیں, وسط سینٹر کو بولتے ہیں نا وسط. توسط تو کیا ہی, درمیانی رستہ اپنانا, درمیانی رستہ اپنانا. اور تیسری قسم جو ہوتی ہے مد لازم, اس کو ہم بولتے ہیں نا, میں 3 الف سے 5 الف تک مد ہوتی ہے. وہاں 3 to 5 کھینچنا پڑتا ہے, بہت زیادہ کھینچنا پڑتا ہے وہاں پہ. اتنا نا, 3 to 5, 2 to 4 یا 3 to 5 ہے, ٹھیک ہے. جس کو طول کہتے ہیں, اسے ہم نہیں بولتے, اس کو اب نہیں بولتے ہم توسط, اسے ہم کیا بولتے, توسط نہیں, طول. طول بولتے ہیں کھینچنے کو. طویل کیا ہوتا ہے, لمبا, یعنی کہ لمبا کھینچنا ہے, طول دینا, ٹھیک ہے. جس کو طول ٹھیک ہے, طول کہتے ہیں. 5 الفی طول بہتر ہے. بہتر ہوتا ہے 5 الف کے برابر انسان کھینچے گا. انسان اس خطر سے بہتر کس کو کھینچے, وہ کھینچے گا 5 الف کے برابر. سلام ہے. تو اچھے سے وہ لکھے گا کچھ یہاں پہ, یہ بھی ہم پڑھیں گے, لیکن پہلے ہم چاہیں گے وائم پہ, کیونکہ تب جا کے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, میں کروں گا پھر سے ریویژن یہاں پہ اس کا. کہاں پہ تھے ہم, مد کے بارے میں, مد مد مد. آپ کاپی بناتے ہیں, کاپی, کاپی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کاپی بنانی چاہیے ضروری, ورنہ یاد نہیں رہتا ہے, بھول جاتا ہے پھر. دنیا کے سارے بڑے ٹاپرز ہوتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے ٹاپرز, وہ سارے بناتے ہیں شارٹ نوٹس. یہ ضروری ہوتا ہے اللہ قسم. دنیا میں جاتے آگے وہ انسان جو اسپیسیفسٹی لاتا ہے اپنے پڑھنے میں نا, اسپیسیفسٹی, جو پڑھتا ہے اسپیسیفک, مجھے یہ پڑھنا ہے, وہ کرتا ہے فلٹر آؤٹ ان امپورٹنٹ چیزیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کاپی بنانا. کاپی مطلب کیا ہوتا ہے, کاپی مطلب ہوتا ہے کہ انسان اسپیسیفسٹی لاتا ہے پڑھنے میں, جو امپورٹنٹ ہے وہ لکھتا ہے انسان شارٹ میں ہے نا. اسمارٹ ورک ہوتی ہے 5 چیزیں, اسمارٹ ورک, SMART, اسپیسیفک, میجریبل, اچیویبل, ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ. یاد کرنا چاہیے. اسپیسیفک, پہلا نہیں ہے اسپیسیفسٹی, ہاں. میجریبل, میجر بھی کرنا ہے. اچیویبل, جو اسے حاصل بھی کر سکتا ہے. ریلیونٹ, جو ریلیونٹ ہوگا, ایگزام میں جو آئے گا, جو امپورٹنٹ ہوگا, جس کو فائدہ ہوگا پڑھنے کا. ٹائم باؤنڈ, ٹائم کرنا ہے فکس, مجھے یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے, تب جا کے انسان پڑھ پاتا ہے. ورنہ انسان ایسی کتاب کھولتا ہے, پتہ ہی نہیں کیا, یہاں سے ایک ریفرنس کھولتے ہیں, وہاں سے دوسری ریفرنس کھول رہا ہوتا ہے, ویسے نہیں پڑھ پاتے. ہوتا ہے بل ٹائم ضائع کرنا. تو کاپی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. دنیا میں جتنے ٹاپرس ہوتے ہیں, دنیا میں جس بھی ایگزام کے جو بڑے ٹاپرس ہوتے ہیں نا, وہ بناتے ہیں شارٹ نوٹس, ہینڈ ریٹن نوٹس. اچھا, اب دیکھیے مد متصل جو ہے اور مد منفصل جو ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, بھول گیا, توسط کرنا ہے. یہاں پہ کیا کرنا ہے, توسط. توسط کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ 2 سے لے کے 4 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں. لیکن جو مد لازم ہے, وہاں پہ کیا کرنا ہے, طول, یعنی کہ یہاں پہ ہمیں کھینچنا ہے کتنا, 3 سے لے کے 5 الف کے برابر تک, مد لازم کے اندر. اب ان کے رولز کیا ہے, ہم کیسے پہچانتے ہیں مد متصل کون ہے, مد منفصل کون ہے, مد لازم کون ہے. یہ تو کیا شکل سے پہچان لگتی ہے, بڑی سی ہے مد متصل, یہ بھی لگتی ہے بڑی سی, اتنا فرق نہیں لگتا ہے. لیکن اب دیکھیں گے وہی کیا مسئلہ ہے. دیکھیں, حروف مدہ جو نا کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو, حروف مدہ کون ہے, الف, یا اور واو. اگر الف یا اور واو کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا, کلمہ بولتے ہیں ورڈ کو یا لفظ کو بولتے ہیں کلمہ. کوئی ایک کلمہ ہے, کوئی ایک ورڈ ہے, جا آیا نا, یہ ایک ورڈ ہے, ایک کلمہ ہے یہ. اگر حرف مدہ اس میں آ رہا ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے, اسی کلمے میں آ رہا ہے, اسی کلمے میں آ رہا ہے, حمزہ اسی والے ورڈ میں آ رہا ہے, تو اس میں کیا بولیں گے, مد متصل یا مد واجب. فار ایگزامپل جا, کیونکہ یہاں پہ جو حمزہ یہاں پہ ہے, یا الف بولیں گے, الف کے بعد کیا آ رہا ہے, حمزہ, یعنی کہ حرف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے نا, ایک کلمہ جا. جا کے بعد کوئی اور ورڈ نہیں آ رہا جس میں حمزہ آ رہا ہے, نہیں, بلکہ جا کے ہی ورڈ میں, جا کے ہی کلمے کے اندر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں آ رہا ہے, یہ والا حمزہ, ٹھیک ہے. تو جا, سمجھ آ گیا, حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا, تو اسے ہم مد متصل بولیں گے, مد واجب بولیں گے. اسی بولتے ہیں متصل اٹیچ ہونے کو, یعنی کہ اٹیچڈ مد ہے. کیا اٹیچڈ, کہ مطلب حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہاں پہ ہمیں توسط کرنا ہے, 2 سے لے کے 4 تک کھینچنا ہے.
آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں گے آج کا ویڈیو نہ ایسے، کیونکہ آپ کو یاد نہیں رہے گا، یہ سب تھوڑا بھول جاتا ہے. مجھے بھی یاد نہیں رہتا تھا یہ سب چیزیں، لیکن پھر جب انسان پڑھاتا ہے نا، پھر انسان کو یاد رہتا ہے پڑھانے سے تھوڑا تھوڑا. ایسا ہوتا ہے. کبھی انسان سوچتا ہے کہ ٹیچر، مطلب جو پڑھاتا ہے نا ٹیچر اسکول میں یا کالج میں، وہ کیسے اتنا جان رہا ہوتا ہے نا. انسان بولتا ہے اللہ اس کو کیسے اتنا آتا ہے. اس کا کمال کچھ نہیں ہوتا ٹیچر کا کمال، ٹیچر کا ہوتا ہے پھر خود ہی یاد پڑھانے سے، ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بچوں کے لیے ہوتا ہے بہت مشکل، اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ہوتے ہیں ڈی موٹیویٹ، سر کو اتنا پتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. سر بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ہی ایک حساب سے، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا سین یا زیر سی، یہاں پہ کھینچنا ہے. سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. یہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ یا مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. سمجھے آپ؟ یہاں پہ یا مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. آپ پھر سے سنیے. یہاں پہ یا مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، سی ات کے کلمے میں ہی. تو یہاں پہ مد متصل یہ ہوتی ہے. یہاں پہ توسط کرنا ہے، 2 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، ایسے پڑھنا ہے. سی ات. اب پڑھیے کوئی یہ والا، شاباش. میں دل خوش کرنے کے لیے پڑھی کوئی یہ والا. شاباش پڑھیے یہ والا کوئی. پڑھیے. سو ہاں ایسے ہی پڑھنا ہے. سو، ایسے کر دیکھیے. سو او، یا اتنا ہی 2 کے برابر. سو او، یا اتنا. سو او، اتنا بھی کر سکتے ہیں. مطلب 2 سے 4 تک ہے نا. دیکھیے سو او، یا اتنا. سو او، یا اتنا. سو، سو او، ایسے کرنا ہے اس کو. تو یہ تھا کون؟ مد متصل. مد متصل. میں نے کہا تھا آپ سے کہ مد متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اٹیچ جب مد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اٹیچ مد جب ہوتی ہے. اب اگر کیا مطلب اٹیچ نہیں، مطلب جو مد ہوتی ہے حرف مدہ کے بعد، مد کیا مد، حرف مدہ، جو حرف مدہ وہ کھینچنا ہوتا ہے نا حرف مدہ کو، تو مد کھینچنا حرف مدہ کے اوپر ہی ہوتی ہے مد. تو وہی سمجھ رہے ہیں ویسے آپ کو. اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں آ رہا ہے، مد متصل کہلاتی ہے. توسط کرنا ہے، 2 to 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. لیکن اگر اس کا الٹا ہوگا، حرف مدہ تو ہے لیکن حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، حمزہ از کمنگ ان دا سیکنڈ ورڈ اینڈ ناٹ ان دس ورڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے. تو تب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے فیضر فی. فی الگ ورڈ ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر، کیا فی کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر؟ میں نا، میں ان سائڈ اندر میں. تو فی امرینا، حمزہ مینز ام رازر امرینا، فی امرینا. اب یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے نا، حمزہ امرا امرینا. امرینا لیکن الگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. فی الگ ورڈ ہے. تو یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ حمزہ تو آ رہا ہے عرف مدہ کے بعد، ہے نا. یہاں پہ یا عرف مدہ، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے لیکن وہ سیکنڈ ورڈ میں آ رہا ہے، وہ اسی ورڈ میں نہیں آ رہا ہے. تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مد منفصل. منفصل بولتے ہیں ڈی اٹیچڈ کو اصل میں. یعنی کہ یہاں پہ جو حمزہ ہے وہ اٹیچ نہیں ہے اسی ورڈ کے ساتھ جس میں مد ہے، یا مدہ یا الف مدہ ہے، واو مدہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، شاید انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آ گیا تو بتایا کریے آپ ساتھ ساتھ میں، کیونکہ میں پھر رک سکتا ہوں آرام سے، مسئلہ نہیں. ہم آگے کیوں جائیں گے ایسے ہی بھائی، پورا اختیار ہے آپ کو بولنے کا بہت بار بھی. اچھا لام علی زبر لا، ایسے لا. حمزہ قاف زر اق، لا اق. سین زیر سے، لا اقسم، میم پیش مو، لا اقسم، لا اقسم. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر سے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ حرف مدہ یعنی کہ نا الف حرف مدہ کے بعد حمزہ کیا آ رہا ہے سیکنڈ ورڈ میں. لا الگ ہے، اقسم الگ ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نو عربی کی زبان کے اندر. تو یہاں پہ جو حمزہ آ رہا ہے وہ سیکنڈ ورڈ میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ مد منفصل ہوتی ہے، ڈی اٹیچ اس کو بولتے ہیں منفصل کو اصل میں. یہاں پہ 2 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. اتنا لا اقسم، یا اتنا لا اقسم، یا اتنا لا اقسم، ہے نا آسان. اب دیکھیے قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا قرآن کی آیت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جب آ جاتی ہے مومنوں کو مصیبت، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں پڑھتے ہیں اس ٹائم پہ ایسی چیز؟ مصیبت مطلب کیا ہوتی ہے؟ مصیبت مطلب ہوتا ہے یا تو اچھا چیز نہیں ملنا یا تو بری چیز ملنا. اب اچھا چیز مجھے نہیں مل رہا ہے یا مجھے بری چیز مل رہی ہے، لیکن
مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے، کچھ ٹائم تک رہے گا اور ختم ہو جائے گا بعد میں واپس ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ مجھے دنیا سے نکلنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے جو اٹرنل لائف ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میں یہ پڑھتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ وی بلونگ ٹو اللہ، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی اور واپس لوٹنا ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ مصیبت کوئی دنیا کی آنا یا کوئی پریشانی آنا، کیونکہ اصل چیز ہے کہ اخروی مصیبت نہیں آنی چاہیے انسان کو، کیونکہ وہ دائمی رہے گی انسان کے ساتھ، وہ کبھی ختم نہیں ہو جائے گی انسان کو۔ تو وہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ اخروی مصیبت نہیں آنا چاہیے، دنیا کا مصیبت جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کچھ ٹائم تک ہی رہتا ہے انسان کو۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہو گیا، یہاں پہ جو ہے واو مدہ جو ہے، یہاں پہ کیا ہو گیا مسئلہ، یہاں پہ واو مدہ کے بعد جو حمزہ آ گیا نا، وہ آ گیا سیکنڈ ورڈ کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ واو مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ سیکنڈ ورڈ میں آ گیا، وہ اسی ورڈ میں نہیں آ گیا، تو اسے بولتے ہیں مد منفصل، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی کتنا کھینچنا ہے اتنا ہی کھینچنا ہے، ایسے پڑھیں گے، قالوا ان، ٹھیک ہے؟ اب مد لازم ہے، کیا ہے مد لازم؟ مد لازم میں کیا رول ہوتا ہے وہ دیکھیں گے ہم یہاں پہ۔ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر ایک جزم یا تشدید ہو، اگر حرف مدہ کے بعد والا جو حرف ہے نا، لیٹر جو ہے، اس پہ یا تو جزم یا تشدید ہے، جزم یا تشدید اس کے بعد آ رہی ہے، تو اسے بولیں گے مد لازم، ٹھیک ہے؟ دیکھیے فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہے الآن، ایسے، الآن، ایسے، الآن، پانچ کرا نا، 3 to 5 اتنا، یا تو اتنا کریں گے الآن، یا اتنا الآن، یا اتنا الآن، یا بہت کرنا ہے، 5 کرا اور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا، یہاں پہ حرف مدہ جو الف ہے اس کے بعد جزم آ رہی ہے، اس کے بعد جزم آ رہی ہے، دوسرے لیٹر میں کیا آ رہی ہے جزم، اس کے بعد جو دوسرا حرف ہے اس میں جزم آ رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم پڑھنی ہے الآن۔ اب دیکھیے جو کا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ حمزہ کے بعد جو جیم ہے اس پہ کیا آ رہی ہے تشدید، یعنی کہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ حمزہ کے، سوری، حرف مدہ کے بعد جو لیٹر ہے اس پہ تشدید آ رہی ہے، حرف مدہ کے بعد والے حرف پہ تشدید آ رہی ہے، تو یہاں پہ کھینچنا ہے، مد لازم بولتے ہیں اس کو ہی، جو کا۔ اب پڑھی کوئی یہ والا تھا کہ میں خوش ہو جاؤں گا، پڑھیے کوئی یہ والا کیا وہ پڑھنا آ گیا، پڑھیے۔ والصافات. ہاں ایسے پڑھنے والصافات، والصافات، بالکل۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ہے نا صاد زبر صا اصل میں نا، یا صاد خڑا زبر صا، الف ہے یہاں پہ ساتھ میں اصل میں، تو یہاں پہ الف کے بعد کیا آ رہی ہے، یعنی کہ حرف مدہ کے بعد یہاں پہ کیا آ رہی ہے تشدید، تو مد لازم بولتے ہیں اس کو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مد متصل، مد منفصل، مد لازم کیا ہوتے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آ گیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں واپس سے ویڈیو، تاکہ آپ کو ریویژن ہو جائے گا۔ تو باقی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے میں نے ٹھیک سے سمجھایا ہوگا اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں رولز ہے ہی نہیں زیادہ، قاعدہ ختم ہو گیا لگ بھگ، اب وہیں پہ جائیں گے ہم مد کے پاس ہی واپس، دیکھیں گے وہاں پہ۔ مجھے لگتا ہے آن لائن ٹھیک رہتا ہے پڑھنا، آف لائن سے زیادہ اس میں نا نورانی قاعدہ میں، کیونکہ نہیں نہیں نہیں، آف لائن اچھا رہتا ہے، پتہ نہیں ایسے بھی فائدہ آتا ہے انشاءاللہ، دونوں میں اپنے اپنے فائدے ہیں نا۔ اچھا، مد لازم کی دو قسمیں ہیں، مد لازم نا، مد لازم جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی، یعنی کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف پہ تشدید آ رہی ہے، جزم آ رہی ہے، تو مد لازم کی دو ٹائپس ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، دو ٹائپس یہاں پہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مد لازم کلمی اور حرفی، پھر ان دونوں کی بھی دو دو قسمیں ہوتی ہے، مطلب سیپریٹلی ان کے اپنے اپنے ٹائپس ہوتے ہیں، مد لازم کلمی کی دو ٹائپس، مد لازم حرفی کی دو ٹائپس ہم دیکھیں گے ابھی، مثقل اور مخفف، ٹھیک ہے؟ مطلب نا ایسے ہی دیکھے،
پھر لکھوں گا یہاں پہ بورڈ پہ ہی ہے. کہاں گیا بورڈ؟ دیکھیے مد لازم، ہم نے کہا تھا جو مد لازم ہوتی ہے یا تو کیا آتی ہے، مد لازم کلمی آتی ہے یا حرفی آتی ہے. پھر کلمی کے بھی کیا آتے ہیں؟ دو چیزیں، دو پارٹس، مخفف، اب لکھیے اور یاد بھی کریے، مخفف اور مثقل. اور دیکھیں میں نے تاجید پڑھی ہی نہیں ہے کبھی اچھے سے نا، میں نے کہیں پڑھی نہیں تاجید، کچھ بھی نہیں، میں کہیں گیا ہی نہیں پڑھنے. تھوڑا سی پڑھی ایسی یہاں پہ نا سالفیہ میں. لیکن اب مجھے عربی آتا ہے، مجھے پھر سمجھ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا، مطلب پھر ایسے ہی پڑھ پاتا ہوں میں. عربی سے فائدہ آتا ہے بہت زیادہ ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں عربی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. عربی کو بولتے ہیں علوم الاعلیٰ، کیا بولتے ہیں؟ انسٹرومنٹل سائنس. انسان جب عربی پڑھتا ہے وہ کچھ ہی پڑھتا ہے، پھر کوئی بھی علم پڑھتا ہے اسلام کا ہے نا، خود ہی پڑھتا ہے. اور خود ہی نہیں، تھوڑا ہونا چاہیے انسان کو ارشاد الاستاد، استاد کی رہنمائی، پھر انسان پڑھ سکتا ہے خود بھی آہستہ آہستہ. اچھا حرفی جو ہے مخفف اور مثقل. مد لازم جو ہے وہ یا تو کلمی ہوتی ہے تو حرفی ہوتی ہے. اب مد لازم کلمی مخفف ہو سکتی ہے یا مد لازم کلمی مثقل ہو سکتی ہے. ویسے ہی مد لازم حرفی مخفف ہو سکتی ہے یا مد لازم حرفی مثقل ہو سکتی ہے. کلمی مخفف ہے، کس کو بولتے ہیں مخفف؟ جو خفیف ہوگا، ہلکا جو ہوگا، ٹھیک ہے. مثقل بولتے ہیں باریک کو، ثقیل ہو گیا باری، ٹھیک ہے. خفیف ہو گیا ہلکا. تو مخفف لائٹ، مثقل باری. اب دیکھیں گے ہم یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا خشک بہت زیادہ ہے یہ، لیکن ضروری نہیں ہوتا سمجھنا، مطلب اتنا ہمیں نا پریکٹیکلٹی کا میٹر کرتی ہے تجوید کے اندر، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے تھیری بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہاں پہ تھے ہم؟ اسکرینس قاعدہ. ہاں میں کیا بول رہا تھا؟ مد لازم کلمی مثقل. اب کیا ہے دیکھیے،